پھر خوف آخرت، دو تو چیزیں میں نے بتائیں کہ خوف اور رجا، ان دو کو ملاتے، خوف اور رجا، امید، دو کو ملاتے تو خشیت بنتی۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو نیرا خوف ہی خوف دلاتے رہتے ہیں، امید کی طرف نہیں آتے، تو نیرے خوف دلانے سے وحشت پیدا ہوتی ہے، بندہ رب کے قریب نہیں ہوتا، وحشت ہوتی ہے۔ اور ہمارے مسلک میں نقص جواب میں کیا ہے؟ ہم نیری امید ہی امید پر جیتے جلاتے رہتے ہیں، نیری امید، خوف کوئی نہیں آخرت کا، کہنا سانوں کی خوف، سانوں آقا نہیں بیڑا ہی پار کرا جانا۔ تو نیری امید سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔ یہ تصوف کا نچوڑ دے رہا ہوں اپنے لفظوں میں، نیرا خوف مومن کو، بندے کو دلائیں تو وحشت پیدا ہوتی ہے، بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ صرف امید پہ اس کو لگائیں، رجا پر فقط، تو غفلت پیدا ہوتی ہے، بندہ محروم ہوتا ہے۔ اور فکشفنا عنک غطاءک، جب پھر غفلت کا پردہ اٹھتا ہے تو تباہی اور ہلاکت سے بچنے کا کوئی سامان نہیں ہوتا۔ تو نیرے خوف سے وحشت اور نیرے رجا سے غفلت۔ اس لیے کل اولیاء اللہ نے، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے احادیث میں، اور کل اولیاء ائمہ صلحاء نے کہا کہ ایمان کا جو کمال ہے اور بچاؤ، وہ خوف اور رجا کو جمع کرنے میں، بین الخوف والرجا، اور خوف اور رجا کو ملائیں تو جو میں سمجھانا چاہوں وہ خشیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہے خوف اور خشیت میں فرق۔ خوف رجا مل جائیں تو خشیت بنتی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ وہ خشیت ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں میں تو عالم انہی کو ہی کہتا مانتا جانتا ہوں جو خشیت والے ہیں۔ جن کو خشیت مل گئی سمجھو ان کو علم صحیح مل گیا، اور اولیاء علم صحیح والے ہیں۔ جب خشیت آ گئی تو اس کے بعد تنہا خشیت سے نہیں، یہ لکھنا ہے، پھر جیسے خوف اور رجا کو ملانے سے خشیت بنی، اس طرح خشیت اور محبت کو ملانے سے پھر قربت ملتی ہے۔ پھر خشیت اور محبت کو ملا لیں۔ ساری عبادت کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، اور عبادت کی بھی، عبدیت کی بھی، عبودیت کی بھی تین درجے ہیں۔ ایاک نعبد میں تین درجے ہیں۔ عبادت کا درجہ ہے، لمحے ہیں عبادت کے، کسی لمحہ کی، کسی لمحہ نہ کی۔ اگر ساری زندگی عبادت بن جائے تو عبدیت ہے۔ اگر عبادت حال بن جائے، عبادت حال بن جائے تو عبدیت ہے، اور اگر عبادت مقام بن جائے، کبھی دور نہ ہو تو عبودیت ہے۔ اس عبادت میں استقامت آ جائے، عبدیت میں استقامت آ جائے، حال نہ رہے، مقام ہو جائے تو عبودیت ہے۔ تو دوستو عبادت بھی اسی میں ہے، عبدیت بھی اسی میں ہے، عبودیت بھی اسی میں ہے۔ کیا کہ ایک ہاتھ میں محبت ہو، ایک ہاتھ میں خشیت ہو۔ نہ خالی محبت سے بیڑا پار ہوتا ہے، نہ خالی خشیت سے، یہ دونوں ملتے ہیں تو قربت نصیب ہوتی ہے۔ خوف اور رجا کے ملنے سے خشیت ملی تھی، اب خشیت اور محبت کے ملاپ سے قربت ملتی ہے۔ اس لیے جا بجا ادھر محبت کی تلقین ہے، ادھر خشیت کی تلقین ہے۔ محبت اور خشیت ملتے ہیں تو قربت ملتی ہے، اور جب قربت نصیب ہوتی ہے تو معرفت ملتی ہے۔ قربت نصیب ہوتی ہے تو معرفت ملتی ہے۔ اس قربت کے ساتھ ادب شامل ہوتا ہے۔ جب قربت اور ادب ایک بڑا الگ مضمون ہے۔ جب قربت میں ادب ملتا ہے تو وہ معرفت نصیب ہوتی ہے۔ یہ ایک
ایسے بنا دیا آپ کو، یعنی ایک سیڑھی بنائی